اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ بارگاہ الہی میں عجز کرنے والے ہمیشہ سرخرو رہیں گے اور آگ ان کو کبھی بھی نہیں جلا سکے گی۔ جو بارگاہ الہی میں عاجزی سے کام لیں گے، جھک کے رہنے والے لوگ ہوں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے فرمایا کہ سینہ اور شاک میں ایک ایسی آگ شعلہ فگن رہتی ہے کہ اپنے شعلوں کے لپٹ میں خدا کے سوا ہر شے کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح کا شعلہ عشق کا جلتا رہتا ہے۔ آپ نے اپنے حیات میں ہی فرما دیا تھا کہ میرے مزار کے قریب جو بھی جنازہ لایا جائے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ آج تک اہل طوس ہر جنازے کو کچھ دیر کے لیے آپ کے مزار کے قریب رکھ کر بعد میں دفن کرتے ہیں۔ ان کا مزار شریف طوس میں ہے۔ حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ جو طوس میں مدفون ہے کہتے ہیں کہ کوئی بھی جنازہ اگر میرے مزار کے قریب لا کے رکھ دو گے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس کی گناہ کو بخش دیا جائے گا۔ اس کا مطلب کہ مزار شریف اگر کسی قبرستان میں اولیاء اللہ کا ہے تو ظاہر ہے کہ اس قبرستان کے سارے مردے بخش دیے جائیں گے۔ بہت بڑی بات ہے۔ یہ حوالہ صفحہ ہے 322 تذکرۃ الاولیاء پر۔ حضرت شیخ ابو العباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت پایا کے بزرگ گزرے تو ان کو تقوی و طہارت کی وجہ سے نفس کی خامیاں معلوم کر لینے میں بڑا درک حاصل تھا۔ ابھی جو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ تقوی اور طہارت کسی بزرگ کو اگر ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، اچھا علم ان کو ہوتا ہے، ان کے اندر فراست پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے نفس کی خامیوں کو وہ خود بخود دیکھتے ہیں اور ہمیشہ نظر رکھتے ہیں اس پر کہ وہ اچھا یہ ہے، اچھا یہ ہے۔ دوسرے کا نہیں، اپنے ہی نفس پر نظر رکھتے ہیں۔ یعنی آپ بڑی آرام سے نفس کے کمیوں کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کام سب کا نہیں ہے۔ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو تقوی و طہارت میں معتبر ہو، تقوی طہارت کو اچھا سے سمجھتا ہو، ساتھ ہی ساتھ اس کو جو ہے ایک ایسا فراست حاصل ہو، ایسی علم پر دسترس حاصل ہو کہ وہ تمام اپنی خامیوں کو دیکھنا شروع کر دے۔ وہ بہت پائے کے بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا سمجھ رکھتے ہیں، اپنے کمیوں کو جو دیکھنے لگے پھر کیا ہوگا، اس کو کمی دور کرنے میں کتنا آسان ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچو، کمی دور کرنے کا یہ دوسرا سب سے بڑا راستہ۔ پہلا راستہ ہے کہ آپ ایسے آدمی کے سامنے کھڑے ہو جائیے جو آپ کی کمی کو بتائے اور آپ دور کیجیے۔ آئینہ کے شکل میں پیر مرشد ہوتے ہیں، وہ آپ کی کمی کو بتائیں گے، آپ دور کرتے جائیے۔ لیکن یہ اس سے دوسرا آپشن بتائی نہیں کہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر علم فراست، یہی علم سے پیدا ہوتا ہے، علم فراست اچھا ہو گیا، اگر اللہ تعالیٰ کا کرم اور بزرگوں کی اگر روحانیت آپ پر چل رہی ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر وہ فراست ڈیولپ ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تیسری آنکھ آپ کی جو ہے کھلے گی، تو وہ روشنی کیا ہے نا کہ وہ آپ کو صاف دکھے گا کہ میرے اندر میں کیا ہوں اور میرے اندر کیا خامی ہے، میں کیا ہوں اور میرے کون کون سے نفوس مجھ پر غالب ہیں، میں کیا ہوں اور میرا مقام اس وجود میں کہاں پر ہے۔ تو وہ چیز سمجھ لینا بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ دیکھو، یہ بات اس کا تصدیق ہو گیا نا، حضرت شیخ ابو العباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا تصدیق کر دیا جو ہم کہنے والے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم کبھی بھی خدا شناسی کا دعویٰ مت کرنا بلکہ فضل الہی سے منسوب کر دینا۔ میں نے یہ مت کہنا کہ ہم اللہ کو پہچان گئے، ہم کو اتنا سمجھ ہو گیا۔ کبھی بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم لوگ کو کیا کرنا ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں آپ کو جتنا حق تھا پہچاننے کا میں نے نہیں پہچانا۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے۔ تو وہی چیز یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی خدا شناسی کا دعویٰ مت کرنا، جتنا بھی خدا شناسی حاصل کرو گے وہ کم ہی کرو گے۔ اگر کوئی یہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں تو معرفت میں ایک دم فارغ الحال ہوں، میں تو عارف کامل ہو گیا ہوں، غلط۔ ایسا کہنا دعویٰ ہے۔ دعویٰ کیا ہوتی ہے؟ انانیت۔ انانیت کا اظہار ہوتا ہے، اسے جو ہے خود ہی ظاہر ہوتی۔ کسی چیز کا اگر آپ دعویٰ کریے گا تو اس سے کیا اظہار ہوتا ہے؟ انانیت کا اظہار ہوتا ہے، نفس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اولیاء اللہ لوگ نفس سے بالکل مبرہ ہوتے ہیں۔ تو جب نفسانی صفت دکھے کسی آدمی میں تو صاف سمجھ جائیے کہ اولیاء اللہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، ظاہر سی بات۔ نفس کی صفات کو دیکھ لیجئے کیا کیا ہے، تمام چیز کلیئر ہے نا۔ حضرت قصاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلق الہی اختیار کر لو ورنہ سدا غم و علام میں گرفتار رہو گے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کے لیے خواہاں ہوتا ہے
اس کے اعضاء کو مکمل علم بنا کر ہر عضو کو سلب کر کے اپنی جانب کھینچ کر نیست کر دیتا ہے تاکہ اس کی نیستی میں اپنی ہستی کا ظہور فرما دے۔ اور جب بندہ نیست ہو جاتا ہے اور اس پر خدا کی ہستی کا ظہور ہوتا ہے تو اپنی صفات کے ذریعے جب مخلوق کا مشاہدہ کراتا ہے تو وہ بندہ مخلوق کے میدان قدرت میں ایک گیند کی طرح پاتا ہے اور اس گیند کو اللہ تعالیٰ گردش دیتا رہتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مطلب خلق الہی میں رنگ جائیے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف میں ارشاد ہے نا، سبقت اللہ، رنگ جاؤ اللہ کے رنگ میں۔ تو اسی چیز کو کہہ رہے ہیں یہ حضرت قصاب رحمۃ اللہ علیہ کہ خلق الہی اختیار کر لیجئے، مطلب وہ چیز اختیار کیجئے جو اللہ تعالیٰ کا خلق ہے، اللہ تعالیٰ کا جو رنگ ہے وہ اختیار کیجئے۔ تو اللہ کا رنگ کون سا ہے بھائی؟ اللہ کا رنگ نفسانی رنگ نہیں ہے، اللہ کا جو رنگ ہے وہ روحانی رنگ ہے، نورانی رنگ ہے۔ بتائیے سمجھ میں کہ نہیں؟ حضرت شیخ ابو العباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق خدا سے آزادی طلب کرتی رہتی ہے مگر میں اس سے بندگی کا طلب رکھتا ہوں، کیونکہ بندے کی سلامتی اس کی بندگی ہی میں ہے، اور آزادی طلب کرنے سے بندہ ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مطلب سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے کیا طلب کرتے ہیں بھائی؟ خدا سے آزادی طلب کرتے ہیں کہ بھائی میں آزاد رہوں، میں کسی کا غلام نہیں رہوں، میں جو ہے اپنے آپ میں آقا رہوں، میں خدا بن جاؤں۔ تمام بڑے بڑے لوگ یہی سب چاہتے ہیں کہ میں خدا بن جاؤں، میں آقا بن جاؤں، میں کیا بنوں؟ آزاد ہو جاؤں، مجھے کوئی کچھ کہے نہیں، اس طرح کا بات رکھتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں حضرت ابو القصاب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں آزاد نہیں بلکہ غلام رہنا چاہتا ہوں۔ ان کا کہنے کا مطلب وہ نہیں ہوا کہ آدمی آزادی چھوڑ دے، کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے آزاد بندوں کو نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا ہے نا۔ مطلب ہم کو پابندی نہیں چاہیے، ہم تو آزاد بندے ہیں، لیکن ہم ایسا آزاد بندے ہیں جو صرف مولا کا غلام ہے، دوسرے کا کوئی غلام نہیں، صرف مولا کا غلام رہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں غلام ہی رہنا چاہتا ہوں، میں اگر اللہ تعالیٰ اگر ہم کو، ان کا کہنے کا اس میں مدعا یہ بھی تھا کہ میں مرید ہی رہنا چاہتا ہوں، مجھے پیر نہیں بننا ہے۔ اس شعر میں یہ بھی بات چھپی ہوئی ہے، اور زندگی بھر مرید ہی رہے علامہ اقبال، کبھی پیری نہیں کیا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے وہ جانتے تھے کہ پیری کرنا کیا ہے؟ آقائی کرنا ہے، ایک طرح کا خدائی کرنا ہے، ایک طرح کا جو ہے مالک پن دکھانا ہے، لوگوں کو مالک بن کے رہنا ہے۔ ہم کو مالک بن کے نہیں رہنا، ہم کو نوکر بن کے ہی رہنا ہے۔ اللہ کا بندہ، رسول کا غلام، غوث کا نوکر، خواجہ پیا کا چپراسی، افضل پیا کا خادم، اس طرح سے رہنا بہتر ہے، نہ کہ بہت بڑا آقا بن کر کے، بہت بڑے پیر بن کر کے، بہت بڑے گدی پر بیٹھ کر کے، پگڑی باندھ کر کے۔ علامہ اقبال اتفاق اس سے نہیں رکھتے تھے، اور یہی بات حضرت ابو العباس قصاب آج سے سینکڑوں برس پہلے کہا گیا۔ ہم یہ سب بات اس لیے سامنے لا رہے ہیں کوٹ کر کے کہ وہ سب کتابیں اب شائع ہونی بند ہو گئی ہیں۔ تو ان بزرگوں کی جو مغز والی باتیں تھی، قیمتی باتیں، وہ کیا دھیرے 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 نایاب ہو رہا ہے۔ ایک تو کتاب بھی پبلش نہیں ہو رہا، لوگ پڑھنے والے نہیں رہے، اور وہ باتیں دھیرے دھیرے نایاب ہو رہی ہیں۔ تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ اصل جوہر تو کھو جائے گا، تو اصل جوہر آپ کو کہیں نہیں دکھے گا۔ پھر اب اگر یہ چیز منظر عام پہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو گھر گھر تک وہ اصل چیزیں جو ہے ان کے موبائل پر پہنچ جائے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہوگی کہ جن باتوں کو کھوجنے کے لیے لوگ بڑے بڑے شہروں کا سفر کرتے تھے، بخارا، نجف اور سمرقند جاتے تھے لوگ سیکھنے کے لیے، علم ان بزرگوں سے ملنے کے لیے، تو ان بزرگوں کی باتیں اگر آپ کو گھر بیٹھے آپ کے موبائل میں پہنچ رہا ہے تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت سے آدمی نہیں سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، نہیں؟ تو ادرک تو وہی چاہیے جو آدمی ہوگا، وہ جس کی ضرورت کی چیز ہے۔ لیکن جو آدمی جو ادرک کبھی دیکھا ہی نہیں، اس کو بندر کو کیا مطلب ہے؟ یہی چیز ہوتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ کون چیز ہے، کس کے لیے کہا جا رہا ہے نا بھائی۔ تو جو اس کے سمجھ والے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں گے وہ چن لیں گے اس کو، اور جس کے لیے کام کا چیز نہیں وہ ایسے ہٹا دیتا ہے، فالتو چیز۔ تو یہی وجہ ہے کہ بدعت سے کچھ لوگ کال کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان باتوں کا چاہنے والا کوئی ضروری نہیں کہ ہم نوادہ میں ہی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا، اس تک یہ بات پہنچے گی تو بات ٹیلی کر جائے گی، اور وہ فون کرتا ہے، فون کر کے کہتا ہے کہ آپ کی باتیں مجھے سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو ہم کہا کہ سمجھ میں ایسے نہیں آئی ہے، عالم ارواح میں ہم لوگ ساتھ ساتھ ایک کے لائن میں ہوں گے، اسی لیے ہے نا۔ تو اب کہے کہ نہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، مت کہیے، آپ کی مرضی، لیکن ہم تو کہیں گے، ہم کو اس میں چھپی ہوئی کتاب کی بات ہم کر رہے ہیں، ہم اپنے طرف سے کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی چیز ہے تو آپ لے لیجیے، آپ کی چیز نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جن لوگوں کی تلاش میں ہم ہیں وہ لوگ ہم کو کہیں بھی مل جائیں گے، اور ان لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی تو میرا محنت رنگ لا دیا۔
उससे हमको कोई उजरत और उसका कोई सवाब का मतलब नहीं है हमको जी। हम उन तक अगर ये बात पहुंचा पाए हम कामयाब हो गए, नहीं कामयाब हुए। एक शख्स ने हमको फोन किया पाकिस्तान से, कहा कि मैंने आपकी बातों को सुन करके कुछ प्रॉब्लम्स मेरे सोल्व हो गए, जहां पर हम अटके हुए थे रूहानियत में वहां से हम आगे बढ़ गए। कितनी बड़ी बात है ये, छोटी मोटी बात है क्या? कोई आदमी अगर कल्ब रूह सिर में जाके फंसा हुआ है, अगर मेरे वजह से वो खफी में चला गया तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई साहब। कितनी बड़ी बात है, उसका तो जन्नत का एक लेवल ऊपर चला गया। पहले वो जिस जन्नत में जाने वाला था अब उससे हायर लेवल में जाएगा वो। तो मेरे लिए तो खुशी की बात है कि गम की बात है। सो बताइए क्या लग रहा है हमको इसमें? कुछ लग रहा है? हम अपने खुद भी सीख रहे हैं और दूसरों तक ये बात पहुंचा रहे हैं, तो बहुत गुनाह कर रहे हैं क्या? फिर फरमाते हैं कि मुरीद अपने मुर्शिद का आईनादार हुआ करता है। मुरीद अपने मुर्शिद का आईनादार हुआ करता है और उस आईना में इसी तरह देखा जा सकता है जैसे मुरीद नूरे इरादत से मुशाहिदा करता है। और सोबत मुर्शिद का अजर 100 रकत नफिल नमाजों से बढ़कर है। सफ़ा नंबर 323। हजरत अबुल अब्बास कस्साब रहमतुल्लाह अलैह की बात हम लोग कर रहे हैं कि मुरीद अपने मुर्शिद का आईनादार होता है। माने मुरीद में मुर्शिद दिखना चाहिए कि जब मुरीद ऐसा है तो पीर ही ऐसे होंगे। आपका रवैया मुर्शिद के रवैये से मैच करना चाहिए, आपका अखलाक आपके मुर्शिद से मैच करना चाहिए। हाँ, आज के डेट में पीर भी हैं तो कहते हैं कि हमको मुर्शिद से कोई मतलब नहीं है, जो हूं से मैं हूं। ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वही बुजुर्ग फरमाते हैं कि अक्सर सूफी लोग किसी शय या मर्तबा का ख्वाहिशमंद होता है। कौन फरमा रहे हैं? हजरत अबुल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सूफी लोग मर्तबा चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन मैं किसी भी शय और मर्तबा का ख्वाह नहीं हूँ। अलबत्ता ये जरूर चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी खुदी को मुझसे दूर फरमा दे। मैं क्या चाहता हूँ? मैं न दौलत चाहता हूँ, न माल चाहता हूँ, न पैसा चाहता हूँ, न इज्जत चाहता हूँ, न शोहरत चाहता हूँ, न कुछ चाहता हूँ, न मर्तबा चाहता हूँ, न विलायत भी नहीं चाहता हूँ। मैं पीर तो बनना ही नहीं चाहता हूँ, जाहिर सी बात। विलायत भी नहीं चाहता हूँ मैं। अगर हमको गौसियत और कुतुबियत भी दिया जाए तो हम इनकार कर देंगे उससे। लेकिन क्या चाहिए हमको? हमको सिर्फ मेरी खुदी मुझसे मौला मेरे दूर कर दे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमको जो है वासिले अल्लाह कर दे, बस यही चाहिए हमको क्या कर दें? वासिले अल्लाह कर दें, यही चाहिए हमको, और हमको कुछ नहीं चाहिए। देखिए कितना बेहतरीन किस्म का ख्वाहिश है। सोच रहा देखो, इसको ख्वाहिश कह सकते हैं? ये ख्वाहिश भी नहीं है, तमन्ना भी नहीं है, आरजू भी नहीं है, और यहाँ पर नफ्स का कोई दखल ही नहीं है। जो आदमी कह रहा हो कि मेरी खुद ही मुझसे दूर फरमा दे, तो वो तो खुद कह रहा है कि मेरा नफ्स ही मुझसे दूर फरमा दे। तो नफ्स के कोई जगह ही नहीं है। कोई आदमी अगर ये कह दे कि हमको ये घर से बाहर कर दे, तो फिर उसकी ख्वाहिश है क्या? ये तो समझ लीजिए कि वो तो बुलंदी की तरफ जाना चाहता है, नहीं, वो दूसरी जगह जाना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। अब कोई बुजुर्ग कह रहा है कि मुझे जो है मेरी खुदी से मुझे दूर कर दे, मेरे वजूद से मुझको बाहर निकाल दे, इसका मतलब क्या? वो तो मौत से पहले मरना चाह रहा है। तो जब वो मौत से पहले मरेगा तो कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है उसका जो मकाम है वहीं जाएगा। नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये सफ़ा नंबर 323 पर लिखा हुआ है। तो ये ख्वाहिश नहीं बल्कि ये बहुत बड़ा एक टारगेट होना चाहिए इंसान को आगे बढ़ने के लिए, उसका चर्चा है। आप मर्तबा इल्म ज़ाहिरी के मुतालिक बहस करते हुए फरमाते हैं कि इल्म ज़ाहिरी वो जौहर है कि तमाम अंबिया इकराम इसी के जरिए दावत देते रहे। इल्म ज़ाहिरी के बारे में भी बुरा नहीं समझना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि जब किताबी बातें हैं, ये ठीक है किताबी बातें हैं, इल्म ज़ाहिरी है, लेकिन क्या समझ रहे हैं कि ये काम का नहीं है, ये कोई टेक्निकल मैकेनिकल चीज़ है ना जी। ये फिजिक्स केमिस्ट्री की तो बात नहीं हो रही है, ये दीन से जुड़ी हुई बातें हैं, इल्म तसव्वुफ है। किताब का है तो क्या काम का चीज़ होना चाहिए आपको। अगर इसको आप इल्म ज़ाहिरी भी कहते हैं तो भी आपके रूहानियत के लिए बेहतर है ना। इसके जरिए दावत देते रहे, और अगर अल्लाह ताला इस जौहर के जरिए हजाब तौहीद उठा दे तो इल्म ज़ाहिरी खुद पर्दाए अदम में रूपोश हो जाती है। जाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब कि इल्म ज़ाहिरी सीखते सीखते आपको इल्म बातिनी आ जाना चाहिए, तब अच्छा है। और चलिएगा तभी ना पहुंचिएगा। कोई कि नहीं हम चलेंगे ना बस एक बार पहुंच जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। आपको चलना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। हजरत शेख अबुल अब्बास कस्साब रहमतुल्लाह अलैह आगे इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फना और बका और नूर और जुल्मात हर शय से मुबर्रा है। अल्लाह अकबर। सफ़ा नंबर 324। बहुत टेक्निकल और बहुत ही मैकेनिकल बात है। हम लोग समझते थे कि अल्लाह फनायत से मुबर्रा है, बका ही बका है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला फना तो फना, बका से भी दूर की चीज़ है, वो से मुबर्रा है। फना और बका से भी मुबर्रा है और नूर और जुल्मात से भी मुबर्रा है। बताइए साहब, ये कितनी बड़ी बात है।
مطلب فنا اور بقا تو ہم لوگ تصور کرتے ہیں کہ میں مٹوں گا تو میں بنوں گا، تو یہ دنیا تو وہ دنیا ہے، دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کی بات جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ ہم لوگوں کا تصور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو تصور صحیح پاک ہو تو اس کے سامنے یہ سب کون سی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات صفحہ نمبر 324 تذکرۃ الاولیاء پر ہے۔ بندوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی ہستی پر آگاہ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میں نے بندوں پر اللہ کا کرم اور خوش نصیبی یہ نہیں ہے صاحب کہ اس کو جو ہے نا بڑے بڑے مرتبے دے دیے جائیں، یہ کرم ہے کہ اس کو اپنی ہستی پر آگاہی حاصل ہو، اس کو اپنا منزل و مقصود حاصل ہو، اپنی حقیقت حاصل ہو، اپنا پہچان حاصل ہو۔ نیکوں کی صحبت اور مقامات مقدسہ کی زیارت سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ نیکوں کی صحبت اور مقامات مقدسہ کی زیارت سے کیا ہوتا ہے؟ قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ مطلب اولیاء اللہ کے مزارات پر زیارت کرنا بہت سی باعث برکت بتایا گیا۔ انہوں نے بھی کہا اور تمہیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جن کی صحبت ظاہر و باطن کو نور معرفت سے مجلہ کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہزاروں بندوں میں سے صرف کسی ایک ہی کو اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ اللہ، میں 1000 میں ایک آدمی ہی ایسا ہوتا ہے جو قرب کی راہ میں چلنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کی قربیت کی راہ میں چلنے والا 1000 میں سے ایک ہوتا ہے صاحب، سب نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بزرگان دین کہہ رہے ہیں کہ ویسے لوگوں کے صحبت میں بیٹھا کرو۔ اور پیچھے ہم لوگ ابھی اس کو پڑھے تھے کہ مرشد کا جو صحبت ہوتا ہے، پیر کامل کے اس کی صحبت ہوتی ہے، اس کا اجر 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بڑھ کر ہے۔ مزارات کا زیارت کا تو فائدہ یہ ہے، لیکن اگر کامل مرشد کہیں آپ کو ملے تو ان کے صحبت میں بیٹھنا جو ہے 100 رکعت نفل نماز کا پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور مولانا روم تو کہوے کی 100 سالہ عبادت بے ریا سے بہتر کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا۔ اب آگے دیکھیے، قرب الہی میں رہنے والے بندے مخلوق سے دور رہتے ہیں اور مخلوق کو ان کے احوال کا پتہ نہیں چل پاتا، یعنی ان کے اور خدا کے معاملات ذاتی ہوتے ہیں۔ اب ایسا آدمی جو 1000 میں ایک تو ایسا ہونے والا ہوتا ہے، قرب الہی میں پہنچنے والا، چلنے والا ہوتا ہے، جو اس راہ کا سفر کرنے والا ہوتا ہے، اس آدمی کا پتہ بہت مشکل سے لگایا جائے گا بھائی، اس لیے کہ وہ جو ہے بہت گم رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جلدی پتہ نہیں چلے گا ان کا، بہت مشکل سے پتہ چلتا ہے۔ اور ان کے معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ کے سے ذاتی ہوتے ہیں، ذاتی مطلب پرسنل ہوتے ہیں، پرسنل ان کا پہنچ ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ قرب الہی والے لوگ بڑی مشکل سے کھوجنے سے ملے گا۔ جب تک من و تو کا جھگڑا باقی رہتا ہے اس وقت تک اشارات و عبارات بھی ظاہر رہتی ہے، لیکن جب یہ فرق ختم ہو جاتا ہے تو اشارات و عبارات بھی یکسر طور پر ختم ہو جاتی ہے، یعنی من و تو ختم تو عبادت بھی ختم، تمام معاملات بھی ختم۔ یہ بہت اونچی چیز کی بات ہے، بہت اونچا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے مرتبے کو اہل دنیا نے نہ دیکھا، کیونکہ ہر فرد اپنے ہی مرتبے کی حقیقت سے مجھے دیکھتا ہے، اس لیے جس مرتبہ کے وہ لوگ ہیں اسی مرتبے کا مجھ کو بھی تصور کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 324۔ ظاہر سی بات، اس کو تو بولنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی آنکھ میں جیسا چشمہ لگا رہے گا ویسا ہی اس کو لال پیلا بلو ہرا دکھے گا، ہے نا۔ ایک نفس میں گرفتار آدمی کیا کسی کو روحانی سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا۔ ایک بےمان آدمی دوسرے کو بھی بےمان ہی سمجھتا ہے۔ یہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھی لوگوں نے جو ہے اپنے ہی حساب سے سمجھا، کسی نے مجھے پیر سمجھا، کسی نے مجھے فقیر سمجھا، کسی نے مجھے پاگل سمجھا، کسی نے مجھے دیوانہ سمجھا، کسی نے مجھے عالم سمجھا، کسی نے مجھے فاضل سمجھا، کسی نے مجھے ماسٹر سمجھا، کسی نے مجھے ڈاکٹر سمجھا، اپنے حساب سے سمجھا۔ لیکن میں کیا ہوں اور میرا رتبہ کہاں پر ہے یہ وہی جانتے ہیں جو میرے رتبے پر ہوگا۔ جس کے چشمے پر میرا پاور ہوگا وہی تو میرا ہم کو اچھے سے دیکھ سمجھ سکے گا، پہچان سکے گا۔ لیکن جس کے آنکھ پر وہ چشمہ کا پاور ہی نہیں ہے تو وہ ہم کو تو دیکھ کر کے بھی نہیں دیکھ پائے گا، وہ تو دیکھے گا تو ہم کو اسی نظر سے دیکھے گا، ظاہر سی بات۔ حضرت شیخ ابو العباس قصاب جن کا ذکر بھی ہو رہا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ محشر میں تمام پرچموں سے زیادہ بلند میرا پرچم ہوگا، اور جب تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک میرے پرچم تلے نہیں آ جائیں گے میں باز نہیں آؤں گا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ کے بعض لوگوں کا مقام بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے زیادہ بلند ہے، اور ان کے قول سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے۔ صفحہ نمبر 324 پر ہے یہ۔
اس بات سے بعض علماء کو تکلیف ہو سکتی ہے اور بعضوں کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب سوچئے حضرت ابو العباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیا کہ محشر میں میرا پرچم تمام پرچموں سے بلند ہوگا، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہ کس مقام پر پہنچ کر کے یہ بات بولے، ان کے پاس کون سا معاملہ تھا، یہ سکر میں تھے کہ سہو میں تھے کہ عالم استغراق میں تھے، ہم لوگ اس پر کوئی ٹیکا ٹپنی نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن اس سے یہ بات تو ضرور پتہ چلتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جو اولیاء اللہ لوگ ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے ان کا مرتبہ بلند ہے، اور بعض اولیاء اللہ بہت بڑے بڑے لطائف اور فائز ہیں۔ حضرت باعزت بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی طرح کا قول ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میرا پرچم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پرچم سے بڑا ہے، یہ بات بھی صفحہ نمبر 324 پر ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو بڑے لطائف پر فائز ہوتے ہیں، جیسے جو خفی والے یا اخفا والے جو بزرگان دین ہوئے بڑے لطائف والے لوگ، تو وہاں پر وہ پہنچ کر کے ان کو تو صاف دکھتا ہے کہ کون کہاں پر ہے۔ تو جب وہ خود دیکھ لیتے ہیں کہ کون پیغمبر کہاں پر ہے، کون اولیاء کہاں پر ہے، کون بزرگ کہاں پر ہے، رسول پاک کہاں پر ہے، تو ان کو بولنے میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، اور ان کے قول کو ہم لوگ بھلے سمجھ نہیں پائیں لیکن غور کرنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اولیاء کرام لوگ بہت بڑے بڑے قرب الہی کے مالک ہیں، بڑے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا قیام ہے وہاں پر ارواح کے سوا کسی کا بھی گزر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ ارواحین کا مقام ہے وہاں پر۔ صفحہ نمبر 325۔ جوان مردوں کے لیے دنیا اور عقبہ میں کہیں جگہ نہیں ہے، جوان مردوں کے لیے دنیا اور عقبہ میں کہیں جگہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا سوچ کے یہ بات بولے؟ کس طرح کے جوان مردوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ صفحہ نمبر 325 پر جوان مردوں کے لیے دنیا اور عقبہ میں کہیں جگہ نہیں ہے، مطلب آپ سمجھیے نیگیٹو نے، اس کو پوزیٹو سمجھیے کہ جوان مرد وہی ہے جو نہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے نہ عقبہ کی لالچ کرتا ہے، اس کو دونوں جگہ کہیں جگہ نہیں ہے، بلکہ اس کا جگہ تو اس سے اوپر ہے، مقام ارواحین پر ہے، جہاں پر اللہ کا مرتبہ ہے، اللہ کا جہاں پر کہیے کہ مقام ہے، مقام الہیت کے ارد گرد وہ لوگ رہتے ہیں۔ وہ دھام جو ہے ایک الگ دھام ہے، سب کا الگ الگ دھام ہوتا ہے، الگ الگ مقام ہوتا ہے، تو اسی طرح سے جو ہے یہ بھی چیزیں جو ہے بہت الگ چیز ہے۔ آپ دعا فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مجھ کو ایسا نیست کر دے کہ کل قیامت میں بھی اس کے سوا مجھے کوئی نہ دیکھ سکے، قیامت میں اس کے سوا مجھے کوئی نہ دیکھ سکے، ایسا نیست کر دے۔ ایسا نیست کا مطلب کیا ہوا؟ بالکل فنائیت کی تمام بلند ترین منزلوں سے گزار دے۔ فنائیت کا بھی مختلف مدارج ہے، خالی ایسے نہیں کہ خالی فنا ہونے سے کام چلے گا۔ فنا ہونے سے تو آدمی شروعات ہے، موت سے پہلے مرنا اور فنا ہونا تو شروعات ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت بڑے بڑے درجے ہیں، کون کس طرح سے فنا ہوا یہ بھی معنی رکھتا ہے۔ جیسے پاس تو آپ بھی ہوئے، آپ 3rd ڈویژن ہوئے، 2nd ڈویژن ہوئے، 1st ڈویژن ہوئے، ٹاپ بھی تو کوئی کیا ہوگا۔ تو اسی طرح سے فنا سے تو تمام اولیاء اللہ تمام لوگ گزر رہے، بڑے بڑے لوگ، لیکن کون کس طرح سے گزرا؟ جیسے حضرت امام علی مقام فنا میں ٹاپ کر گئے، حضرت امام حسین فنا کے ٹاپر ہو گئے، تو وہاں کے سردار بھی ہو گئے۔ نہیں، جنت کے نوجوانوں کے سال کیسے ہوئے؟ جو جیسا ہوگا کوالٹی اس کو ویسا پوسٹ ملے گا۔ تو آپ ٹاپر ہو گئے تو آپ کو ہائر رینک پر پہنچ گئے، آپ کو بڑے مرتبے پر فائز کیا گیا، لیکن آپ جو ہے دوسرے طرح سے ہوئے تو آپ کو تھوڑا سا لیول ہوتا ہے نا، جی IAS میں بھی رینک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس کا ہائی رینک ہوتا ہے اس کو اس طرح سے درجہ عطا کیا جاتا ہے، نہیں ہوتا؟ پرائم میں بھی چلتا ہے یہ سب چیز۔ اسی طریقے سے فنائیت کے بھی مختلف مدارج ہیں۔ کوئی آدمی صرف موت سے پہلے مرا مگر زندگی میں جیتا رہ گیا، اس کا بھی مرتبہ ہے۔ کوئی آدمی شہید ہو گیا، کوئی آدمی اپنے کنبے کے ساتھ شہید ہو گیا، کوئی آدمی 72 کے ساتھ شہید ہو گیا، کوئی آدمی اپنا دولت لٹا دیا، کوئی آدمی اپنا جو ہے گردن کٹا دیا، مطلب مختلف، کوئی آدمی اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہے، مطلب مختلف طریقے سے جو ہے اپنے نفوس کو جس طرح سے لوگوں نے فنا کر کے مدارج کو بلندی کی طرف لے گئے اور اپنے مقام کو حاصل کیا، اسی طرح سے ان کو جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اور مقام با مقام جو ہے ان کو اسی طرح کا پد ملا۔ حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن احمد خاص رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، ان کا ذکر آ گیا ہے، کہتے تھے کہ میں نے صرف اس خوف سے کہ میرے توکل میں فرق نہ آ جائے، کہ میرے توکل میں کوئی فرق نہ آ جائے، حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی صحبت میں بیٹھنے نہ دیا۔
اللہ اکبر. ایسے ایسے بھی بزرگ ہوتے تھے کہ حضرت خضر جیسے لوگوں کو جو لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں ان کو بھی اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے تھے. جائیے آپ کا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ. جیسے دادا حضور ہمارے کبھی نے کہا کہ حضرت خضر کو میرے ساتھ آتے ہیں اور میرے ساتھ بیٹھتے ہیں. جی نہیں، ان کو خضر کی ضرورت ہی نہیں. سمجھے بات؟ خضر کس کے لیے؟ جو بھولے بھٹ کے لوگ ہیں ان کو رہنمائی کرتے ہیں. یا بھی الگ الگ مراتب ہے، کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، لیکن خضر علیہ السلام کا مرتبہ. اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ خضر علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے گئے تھے، آپ اس کا انکار کرتے ہیں. جی ہم انکار نہیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیے حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن احمد خاص رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جو ہے حضرت خضر کی بھی ضرورت نہیں. توکل کے مسئلے میں ہم کو جو ہے کوئی بھی مسئلہ ہو. اب جیسے یہاں پر دیکھو ان بزرگوں کی بات آ گئی تو ایک بات ذہن میں آ گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خضر علیہ السلام سے یہ دشمن تھے. جی نہیں، خضر علیہ السلام کا طریقہ ڈیفرنٹ تھا، ان کا طریقہ الگ تھا. کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے صحبت میں بیٹھیں گے، آپ کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہے، ہم اس طریقے پہ نہیں چلیں گے، ہمارا طریقہ الگ. وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح. اسی طرح سے حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد الف ثانی، تو ان کا جو وچار دھارا تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. حضرت ابن عربی کا ڈیفرنٹ تھا. جناب ابن تیمیہ صاحب جو بڑے دقاق عالم ہوئے ہیں، اسلام کے سب سے بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں حضرت ابن تیمیہ، جنہوں نے بہت زیادہ جو ہے کتابیں جو ہے اسلام کے اوپر، دینیات کے اوپر لکھا شروع میں. تو انہوں نے کیا کیا بھائی کہ انہوں نے جو ہے شریعت کو مد نظر رکھے ہوئے بہت ساری باتیں لکھی. حضرت یہ مجدد الف ثانی صاحب آئے تھے، انہوں نے جو ہے شریعت اور طریقت کو ملا کر کے کچھ باتیں لکھی. حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے، انہوں نے کیا کیا، ڈیفرنٹ وچار دھارا دیا. وہ لوگ صرف عالم شہود کی بات کرتے تھے، انہوں نے عالم وجود کی بات کیا. تو کیا ہوا، تینوں میں کنٹرڈکشن ہو گیا. وہ عالم شہود میں سیر کر رہے ہیں، یہ عالم وجود میں گھوم کے ساری بات کر رہے ہیں. باتیں دونوں صحیح ہیں. ابن تیمیہ صاحب تو کبھی ان سب چیزوں میں پڑھے نہیں، تو پہلے کے بزرگ تھے، انہوں نے تو لکھ دیا سب شریعتی چیزوں کو زیادہ لکھا. یہ طریقت پر تھے حضرت مجدد الف ثانی، طریقت کے حوالے سے زیادہ بات کیا. حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت میں ڈوب کر کے باتیں لکھی، اپنی سمجھ تھی. بعض لوگ ان کے بعد جو گزرے تو تینوں کو مانے. آج ہم لوگ تینوں کو مانتے ہیں، ہم لوگ بھی مانتے ہیں، ایسی بات کی نہیں، ماننا ہی چاہیے. آپ کو کہے کہ نہیں ابن عربی خالی صحیح بولے تھے، انہوں نے غلط کہا. جی نہیں، جنہوں نے جیسا چشمہ پہنا ویسا دیکھا اور ویسا لکھ دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہیں پر بات آ گیا. جو جس اینگل پر پہنچتا ہے اسی اینگل سے نقطہ نگاہ سے چیزوں کو دیکھتا ہے، غلط نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ عالم شہود میں گرفتار ہیں، کچھ لوگ عالم وجود میں گرفتار ہیں، کچھ لوگ تو نہ شہود میں ہے نہ وجود میں، بیچے میں ہے. تو ہم لوگوں کو دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے، سب کو ماننا ہے. حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہے. دادا حضور نے کیا کہا کہ نہیں، شہود بھی ہے اور وجود بھی ہے، وجود بھی ہے اور شہود بھی ہے. جتنی چیزیں ہمارے عالم وجود میں ہیں تمام چیزیں عالم شہود میں ہیں. عالم شہود میں جتنی چیزیں ہیں ہم نظروں سے پوشیدہ چھپی ہوئی غیب میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وجود میں ہمارے بدن کے اندر چھپا دیا گیا. کوئی آدمی کہے کہ نہیں جو ہے سو میرے اندر ہی ہے، باہر کچھ نہیں ہے، آپ غلط ہیں. اور کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں سب باہر ہی ہے اندر کچھ نہیں، تو بھی آپ غلط ہیں. تو اس پر بہت سے لوگوں میں کنٹرڈکشن ہو جاتا ہے، آپس میں بھید بھاؤ. لیکن ویسا ہونا نہیں چاہیے. آپ تحقیق کیجیے، آپ ایک ہی بزرگ کی کتاب کو مت پڑھیے صاحب، آپ تمام بزرگان دین کی کتابوں کا پڑھیے، تب بات کیجیے اس موضوع پر، تو بہتر ہوگا. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، لکیر کے فقیر ہوتے ہیں کہ صاحب میں نے تو یہ پڑھ لیا، میں نے تو وہ 2 کتابیں پڑھ لی، بس میرے لیے بہت کافی ہے. تو آپ کافی آپ کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن سارا دنیا کے لیے تھوڑی ہے. اور آپ کافی کیسے کہہ سکتے ہیں صاحب؟ آپ تو بند گئے، آپ محدود ہو گئے. آپ کا علم بھی بند گیا، آپ کی سمجھ بھی بند گئی، آپ کا مقام بھی بن جائے گا، یقیناً نہیں بنے گا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہم نے پڑھ لیا. حضرت ابو الاسحاق کی بات ہم نے پڑھ لیا کہ ہم جو ہے خضر کو بھی اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا. بھائی آپ کی بیٹھنے مت دیجیے. کسی عاشق نے کہا کہ میں عاشق ہوں، اور عشاق کا شیوا آنکھیں بند کرنا نہیں ہوتا ہے. اب کسی مست نے کہا کہ میں مست ہوں، اور سر ڈھانپنا مستوں کا شیوا نہیں ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. عاشق کہتا ہے کہ بھائی میں عاشق ہوں، میں آنکھ بند نہیں کروں گا، میں آنکھ کھول کے رکھوں گا. جب ہم کو آنکھ کھلے میں سب چیز نظر آ رہا ہے تو ہم بند کیوں کریں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آنکھ بند کیجیے گا تو کچھ دکھے گا. آپ کی مرضی، آپ بند کیجیے، کون منع کرتا آپ کو بھائی؟ کچھ لوگ بولے کہ نہیں بھائی میں مست ہوں، سر ڈھانپنا مستوں کا سیوا نہیں ہے، میں ٹوپی نہیں رکھوں گا. تو آپ کی مرضی. کسی نے کہا نہیں صاحب پگڑی باندھنا ہوگا. آپ کی مرضی، آپ باندھیے. مست کہتا ہے کہ میں سر نہیں ڈھانپوں گا، سر ڈھانپنا میرا سیوا نہیں، میں مست ہوں، کلندر ہوں. ہم کو ایسے اچھا لگتا ہے. شریعت تو ایسا کوئی بندھن نہیں کرتا ہے کہ آپ کو ٹوپی پہننا ہی ہوگا. جی نہیں، آپ کی مرضی. آپ کو اچھا اگر
عبادت میں اگر دلچسپی بنا ٹوپی کے ہے تو آپ ٹوپی اتار کے عبادت کیجیے، ایسا ہے شریعت میں. لیکن بعض اوقات جو ہے ادب کے دائرے میں آ کر کے ہم لوگ کیا کریں گے، ٹوپی بھی پہنیں گے، ضرورت پڑتی ہے تو پگڑی بھی باندھ سکتے ہیں. کون منع کرتا ہے بھائی، کیجیے. مقصدیت فوت نہیں ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں. اسی پر دیکھو اقبال صاحب کا شعر بھی یاد آ گیا. وہ خود کہتے ہیں، اسی زمرے میں بات کرتے تھے وہ دید کی جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی. آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ آنکھ بند کیجئے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا دیکھیے گا، دیکھنا یہی ہے کہ مت دیکھو یار. پھر کہتے ہیں دوسری جگہ، دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے، پھر یہ وعدہ حشر کا صبر آزما کیوں کر ہوا. ارے آپ ہی کہہ رہے ہیں، آپ ایسے نہیں کہہ رہے ہیں، آپ ہر مقام سے گزر کے کہہ رہے ہیں. ایک ہی آدمی کا بات آپ کو 5 جگہ ملے گا، 5 قسم کا. اور یہ خالی اللہ والوں کی بات نہیں ہے، آپ قرآن شریف بھی اٹھا کے دیکھیں گے، ایک موضوع پر ایک ڈیفینیشن نہیں ہے صاحب. آپ اسی آیت کو دیکھیے گا تو مختلف طریقے سے آپ کو الگ الگ. اب جیسے پیدائش کا ذکر ہے تو پیدائش کا جب ذکر چلے گا تو ایک جگہ ہونا چاہیے نا کہ ایسے پیدا کیا. 8 جگہ پر 8 طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو ایسے پیدا کیا. اس کی پوری تفسیر موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں. مطلب کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ ایک بار جو بات بول دی ہے وہ لوہے کا لکیر نہیں ہے. کس کے لیے بولے وہ بھی سمجھیے. 8 بات جو بولے ہیں تو کسی ایک آدمی کے لیے نہیں بولے ہیں، سب کے سمجھ کے حساب سے بولے ہیں صاحب. اب 8 میں جھگڑا ہو گیا، ہم کو تو ایسے بولا. معراج میں بھی وہی بات ہوتا ہے. معراج میں گئے تو کیا دیکھا، کوئی کہا کہ کچھ نہیں دیکھا، کوئی کہا کہ نور دیکھا، کوئی کہا کہ مولا علی کو دیکھا، کوئی کہا کہ رسول اللہ کو دیکھا. اب کسی نے کہا کہ تو معراج ہوئی نہیں جسم سے، روح سے ہوئی ہے. مطلب مختلف طرح کے لوگوں کا مختلف جواز. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کسی کامل بزرگ کے پاس گئے نہیں، حقیقت آپ کو پتہ چلی نہیں، آپ نے جو سن لیا سو مان لیا. جس کو جتنی سمجھ ہوئی اس کو اس طرح سے باتیں کہی، اس نے اتنا ہی سمجھا، اور لوگوں کو بھی کہا کہ بھائی تم بھی اتنا ہی سمجھو. بھائی وہ کیوں سمجھے گا اتنا، وہ کچھ آگے بھی سمجھ سکتا ہے، اس کی سمجھ کے اوپر ہے نا. آپ ہم کو کہہ رہے ہیں نہیں میں جو سمجھتا ہوں وہ آپ بھی سمجھے. کیوں سمجھوں گا جی، مجھے جتنا سمجھ میں آئے گا میں اتنا سمجھوں گا. تو یہاں پر بھی یہی بات ہو جاتا ہے. یہ سب کوٹیشن ہم اسی لیے لکھے ہیں کہ بہت ڈیفینیشن اور جرا کا پوائنٹ تھا. یہ سب پر بات کرو گے نا تو بڑی چیزیں کلیئر ہوگی. حضرت خضر علیہ السلام میری صحبت اختیار کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے اس خوف سے منع کر دیا کہ کہیں میرا توکل مجروح نہ ہو جائے، ابھی ہم نے پڑھا تھا، تاکہ خدا کے سوا میرا اعتماد کسی اور کا محتاج نہ ہو جائے. یہی ایمان کی حقیقت ہے. اپنے حساب سے انہوں نے اپنے اسٹیٹس کو قائم کیا، کہا کہ بھائی میں اس کے طرح سے نہیں جی سکتا، میں اپنے طرح سے اسٹیٹس کو کروں گا. اور یہی بات ہندو مذہب میں بھگوان کرشن بھی گیتا میں کہے ہیں کہ دھرم جو ہے نا، مذہب سب کے لیے ایک نہیں ہوتا. دھرم سب کے لیے ایک نہیں ہوتا ہے. دھرم جو ہے سمے کے انوسار بدل بھی جاتا ہے. الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ دھرم ہوتا ہے. جو چیز آپ کو الاؤڈ ہے وہ میرے لیے نہیں ہے، جو جوانوں کے لیے وہ بوڑھوں کے لیے نہیں ہے، جو بوڑھوں کے لیے وہ جوانوں کے لیے نہیں ہے، جو بچوں کے لیے وہ دوسروں کے لیے، جو درویشوں کے لیے ہے وہ مبتدی کے لیے نہیں، جو منتہی کے لیے وہ مبتدی کے لیے نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.